بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج وضو اور غسل کے متفرق مسائل کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، اس لیے تمام حضرات سے گزارش ہے، بالخصوص خواتین سے، کہ وہ توجہ سے سماعت فرمائیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ وضو میں چہرے کا دھونا، دونوں ہاتھوں کا دھونا اور دونوں پاؤں کا ٹخنوں سمیت دھونا اور سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا یہ فرض ہے۔ اور جب کسی کے اوپر غسل فرض ہو تو غسل میں پورے جسم پر پانی پہنچانا، کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ فرض ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ خاتون وضو کرنا چاہتی ہے لیکن اس کی انگلیوں میں ناخن پالش لگی ہوئی ہے، تو کیا ناخن پالش کا چھڑانا وضو سے پہلے چاہیے یا بغیر چھڑائے ہوئے اس کا وضو ہو جائے گا؟ تو اب یا اسی طرح سے لپسٹک اگر لگا کر وہ وضو کر رہی ہے تو وضو اس کا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اسی طرح پینٹ، جو دیواروں میں پینٹ لگتا ہے، اگر یہ پینٹ مرد ہو یا عورت اگر اس کے جسم کے کسی حصے پہ لگا ہوا ہے تو کیا وضو اور غسل سے پہلے اس کا چھڑانا ضروری ہے یا نہیں؟ تو یہ سارے مسائل ہیں جن پہ اس وقت بات ہو رہی ہے۔ اگر ایک خاتون وضو کرنا چاہتی ہے اور اس کی انگلیوں میں ناخن پالش لگی ہوئی ہے تو ایسی صورت میں وضو سے پہلے ناخن پالش کا چھڑانا ضروری ہے، کیونکہ ناخن پالش لگانے کی وجہ سے کہ پانی اندر نہیں پہنچتا، وہ پرت جم جاتی ہے، تو اس لیے اگر ناخن پالش لگائے یعنی چھڑائے بغیر کوئی وضو کرتی ہے تو اس کا وضو نہیں ہوگا اور غسل بھی نہیں ہوگا۔ جب وضو اور غسل نہیں ہوگا تو وہ حالت ناپاکی میں رہے گی، اور حالت ناپاکی میں نماز پڑھنے پر اس کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ہر خاتون کے لیے ضروری ہے، اولاً تو یہ ہے کہ ناخن پالش لگائے نہیں، لیکن اگر اس نے لگائی ہے تو ایسی صورت میں وضو سے پہلے اور غسل سے پہلے اس کا چھڑانا ضروری ہے، ورنہ وضو اور غسل نہیں ہوگا۔ اسی طرح لپسٹک، تو یہ عورتیں عام طور پہ لپسٹک لگاتی ہیں، تو عورتوں کو، خاص طور پہ مسلم عورتوں کو لپسٹک نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ لپسٹک مختلف کیمیکلوں سے بنائی جاتی ہے اور یہ کئی قسم کی ہوتی ہے۔ ایک قسم اس میں وہ ہوتی ہے کہ جس کے لگانے سے پرت جم جاتی ہے، جب پرت جم جاتی ہے تہ اس میں لگ جاتی ہے تو ایسی صورت میں پانی اندر میں نہیں پہنچ پاتا، تو اس لیے وضو کرنے اس طرح لپسٹک لگا کے اگر وضو کوئی کرتی ہے تو وضو اس کا نہیں ہوگا، کیونکہ پورے چہرے پر پانی پہنچانا، پورے چہرے کو پانی سے دھونا یہ فرض ہے۔ اب ایسی صورت میں وہ حصہ ہونٹ کا جس میں لپسٹک لگائی گئی ہے پانی نہیں پہنچے گا، جب پانی نہیں پہنچے گا تو فرض ادا نہیں ہوا، اور جب فرض ادا نہیں ہوا تو ایسی صورت میں اس کا وضو اور غسل بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح مستری لوگ پینٹ لگاتے ہیں کواڑوں میں، تو کواڑوں میں پینٹ لگانے کی وجہ سے ان کے ہاتھوں میں، ان کے پیروں میں یہ پینٹ لگ جاتا ہے، تو پینٹ لگانے کے بعد یا پینٹ جسم کے کسی حصے میں لگ گیا تو ایسی صورت میں اس کا چھڑانا ضروری ہے، کیونکہ چھڑائے بغیر اگر کوئی وضو اور غسل کرتا ہے تو اس کا وضو اور غسل نہیں ہوگا، کیونکہ پینٹ لگ جانے کی وجہ سے پانی اندر تک نہیں پہنچتا، تو جہاں پہنچانا فرض ہے وہ فرض ادا نہیں ہوتا، اور جب فرض ادا نہیں ہوگا
تو پھر وہ عمل مکمل نہیں ہوگا، تو اس لیے پینٹ کا بھی چھڑانا ضروری ہے۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ بہت ساری عورتیں یا بہت سارے مرد وہ انگوٹھی پہنتے ہیں۔ اگر انگوٹھی سخت ہے تو ایسی صورت میں وضو اور غسل کے وقت اس کو حرکت دینا ضروری ہے تاکہ پانی اندر پہنچ جائے۔ لیکن اتنا سخت ہے کہ اس کو حرکت نہیں دی گئی اور پانی نہیں پہنچا، تو ایسی صورت میں نہ وضو ہوگا اور نہ غسل ہوگا۔ اسی طرح کان اور ناک کا زیور، کان میں عورتیں پہنتی ہیں اور اسی طرح کان میں، تو ایسی صورت میں ان کو بھی وضو کرتے وقت اور غسل کرتے وقت ہلانا ضروری ہے تاکہ کان اور ناک میں پانی پہنچ جائے۔ ایک مسئلہ عام طور پہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا وضو کرنے کے بعد اگر سطر کھل جائے تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو یاد رکھیے، سطر کھلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو بدن کا چھپا ہوا حصہ کھل جانے یا بدن کے سارے کپڑے اتار دینے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ کسی نے وضو کرنے کے بعد بدن کے سارے کپڑے اتار دیے تو ایسی صورت میں اس کے وضو پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اچھا، ایک مسئلہ اور ہے کہ زخم بدن کے، مان لیجیے ہاتھ میں یا پیر میں یا چہرے میں زخم ہو گیا، اب وضو کے وقت ان حصوں پہ پانی پہنچانا ضروری ہے، بغیر پانی پہنچائے وضو نہیں ہوگا۔ اب اگر زخم ایسا ہے کہ اس زخم پہ اگر پانی پہنچایا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں زخم کے بڑھ جانے یا دیر سے اچھا ہونے یا کوئی اور نقصان کا اندیشہ ہے، تو ایسی صورت میں وضو اور غسل کرتے وقت صرف زخم پر مسح کر لینا کافی ہے۔ اگر پانی پہنچانے کی وجہ سے یہ اندیشہ ہو کہ صاحب یہ زخم جلدی اچھا نہیں ہوگا یا اور کوئی نقصان ہو سکتا ہے یا زخم بڑھ سکتا ہے، تو اس پر مسح کر لے۔ لیکن مسح کرنے میں بھی تکلیف ہو یا مسح کرنے کبھی ایسا زخم ہوتا ہے کہ صاحب وہ مسح کرنے سے بھی تکلیف ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں مسح بھی چھوڑ دے اور اس زخم کے اس حصے کو چھوڑ دے جہاں پہ زخم ہے، بقیہ دوسری جگہ کو دھو لے۔ یہ ہے اس کا مسئلہ۔ اچھا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زخم کھلا ہوا نہیں ہے بلکہ زخم پہ پٹی بندھی ہوئی ہے۔ اگر زخم ہے یا پھوڑا ہے، اس پہ پٹی بندھی ہوئی ہے اور وہ پٹی کھولی نہیں جا سکتی، کھولنے میں تکلیف ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرے؟ وضو کرتے وقت یا غسل کرتے وقت ایسی صورت میں اس پٹی پر مسح کر لے۔ ٹھیک ہے، پانی سے دھونا ضروری نہیں ہے، مسح کرنا یہ دھونے کے حکم میں آ جائے گا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پیر ٹوٹ گیا آدمی کا یا ہاتھ ٹوٹ گیا، اب ظاہر سی بات ہے اس پہ اب پلستر چڑھتا ہے، پلاسٹر ہوتا ہے، تو چاہے پیر میں ہو چاہے ہاتھ میں ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے مسلمان ہے تو نماز پڑھے گا اور نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، اور وضو میں جو فرائض ہیں ان میں سے ہاتھ دھونا بھی ہے، تو ایسی صورت میں یا پھر اس کو نہانا ضروری ہے، تو نہانے کی صورت میں پورے جسم پہ پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اب پیر میں پلستر چڑھا ہوا ہے، پلاسٹر ہے یا ہاتھ میں پلاسٹر ہے، تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ یہ مجبوری ہے، تو اس مجبوری کی حالت میں اب اس پلاسٹر پر مسح کر لے اور بقیہ حصے کو دھو لے، جہاں تک دھونا ممکن ہے وہ دھو لے، اور بقیہ پلاسٹر پر ہاتھ پھیر لے، اس کا وضو بھی ہو جائے گا اور غسل بھی ہو جائے گا۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ زخم جہاں پہ ہے تو وہاں تو پٹی چڑھی ہوئی ہے، لیکن وہاں تو زخم ہے، زخم کے علاوہ پٹی جب باندھی جاتی ہے تو دوسرے حصے پر جہاں زخم نہیں ہے وہاں بھی پٹی باندھی جاتی ہے، تو ایسی صورت میں مسح کے وقت کیا کریں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ زخم کے اصل حصے کے علاوہ بدن کا کچھ اور حصہ بھی چھپ جائے تو ایسی صورت میں اس پورے حصے پر مسح کرنا جائز ہے۔
تو اب اس کو ایسا نہیں کہ صاحب زخم تو ہمارا تھوڑا سا ہے اور پٹی ہماری پوری بندھی ہوئی ہے تو ہم اس کو کھول کے اور ہاتھ دھو لیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس زخم کے ساتھ ساتھ جو نیچے کا جو حصہ ہے جہاں پٹی بندھی ہوئی ہے وہاں بھی اس کو مسح کر لیا جائے گا۔ تو اب یہ ہے کہ مسح کا حکم کیا ہے؟ مسح کا حکم یہ ہے کہ پٹی کے اکثر حصے پر ایک مرتبہ مسح کرنا فرض ہے، جب بھی وضو کرے یا غسل کرے تو اس طرح مسح کیا جائے گا اور اس کا وضو اور غسل ہو جائے گا۔ ایک مسئلہ یہ ہے معذور کا، کبھی کسی کو ایسی بیماری ہوتی ہے کہ ہمیشہ پیشاب کے قطرات ٹپکتے رہتے ہیں، یا کیا ہے اس کو ریح ہمیشہ خارج ہوتی رہتی ہے، یا سفید پانی، عورت ہے لیکوریا کی بیماری ہو جاتی ہے تو سفید پانی آتے رہتا ہے۔ تو اگر ایک نماز کے پورے وقت میں یہی حالت رہی، مثلا ظہر کی نماز کے وقت سے لے کر عصر تک، یا عصر کی نماز سے لے کے مغرب تک اگر یہی کیفیت رہی کہ مسلسل ریح خارج ہوتی رہی، یا پیشاب کے قطرات ٹپکتے رہے، یا جو سفید پانی آتا رہا، تو ایسی صورت میں اسے معذور قرار دیا جائے گا، معذور قرار دیا جائے گا۔ تو اب کیا ہے معذور کے لیے؟ تو معذور کا حکم یہ ہے، مرد ہو یا عورت، تو ایسی صورت میں ہر نماز کے وقت میں اسے مستقل وضو کرنا ضروری ہے، اور جو وضو کرے تو اس وضو سے اس ایک وقت میں، مثلا ظہر سے لے کے عصر تک یہ ایک وقت ہوا نماز کا، اب اس وقت میں فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، نفل ہے، قضا نمازیں ہیں اور قرآن کی تلاوت وغیرہ، یہ سب کرنا درست ہے۔ لیکن عذر کے علاوہ کوئی دوسرا ناقض وضو پایا جائے، مثلا اس کو معذور قرار دیا گیا پیشاب کے قطرات کے ٹپکنے کی وجہ سے، یا ریح کے خارج ہونے کی وجہ سے، تو اس کی وجہ سے تو معذور کا حکم ہے، اور اسی کی وجہ سے اس کو اسی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں اس کے لیے وضو کرنے کا حکم ہے۔ لیکن درمیان میں اگر بدن کے کسی حصے سے خون نکل کے بہہ گیا تو اب یہ ناقض وضو ہے، تو اب ایسی صورت میں یہ وضو ٹوٹ جائے گا، تو اس صورت میں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، ایک تو یہ ہے، تو اب اس کو دوبارہ پھر وضو کرنا پڑے گا۔ تو ایک وضو سے جو نماز پڑھنے کا حکم تھا کہ مستقل ایک وقت میں فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، نفل ہے، قرآن کی تلاوت ہے، یہ سب کر سکتی ہے اگر عورت ہے تو۔ لیکن اگر دوسرا ناقض وضو سامنے آ گیا، مثلا خون بہہ کے نکل گیا، یا اس نے کیا نام ہے اور کوئی ایسا عمل ہو گیا جو ناقض وضو ہے، تو ایسی صورت میں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، دوبارہ پھر وضو کر کے نماز پڑھنی پڑے گی۔ یا دوسری صورت یہ ہے کہ فرض نماز کا وقت ختم ہو جائے، مثلا عصر سے لے کے مغرب تک یہ فرض نماز پڑھنے کا وقت ہے، تو اب ایسی صورت میں مغرب کا وقت داخل ہو گیا تو بھی اب اس کا وضو وہ ٹوٹ جائے گا، یہ معذور کا حکم ہے، وضو ٹوٹ جائے گا، دوبارہ پھر اس کو مغرب کی نماز کے لیے اس کو وضو کرنا پڑے گا۔ تو یہ سب مسائل ہیں وضو اور غسل کے، یہ متفرق مسائل ہیں، ان کو بھی جاننا چاہیے تاکہ وضو اور غسل صحیح طور پہ ہو اور پھر جو عبادت کرے اس کی عبادت صحیح ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔